ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। Bismillahirrahmanirrahim. Respected President, Lahore Chamber of Commerce and Industry, and honorable audience, by the grace of Almighty Allah, this is indeed an opportunity of pleasure and honor for me to be with you this evening with this very significant discourse where we are sitting together to contemplate on a very important issue, and that is the economy. How to restructure it, how to revitalize it, how to revive it, how to promote it, how to strengthen it, and how to make it stable, persistent, continuous, and reliable for future, and credible for the whole world, domestically and externally. I am really very pleased to hear you, your good self, your highly noble and admirable ideas, and I feel 100% agreement with you in all what your good self has uttered. I don't find even a single shadow of doubt or a single point to differ or disagree with any of the ideas which you have discussed in connection of the economic situation with specific reference of past, present, and future. So instead of repeating those aspects, I would just like to endorse them and appreciate your feelings, your emotions, and your noble ideas and the ideas of this noble and honorable house. Of course, your ideas reflect and represent the ideas of the whole community. No doubt, the whole world has come out a situation of bipolarity after a long time. There was a time when the whole world, the balance of power, used to be in the form of a bipolar world. Then a time has come, unfortunately, that the world is being run now unipolarly. But I am very sure, and you would also agree with my submission, that this unipolar world is not going to persist and continue forever. It is bound to change. And now, in near future, or at least in this decade, there is definitely an emergence of multipolar world. Our future is definitely multipolarity. You may be well aware of this situation, that there are some political leaders, some scholars, some ideologists who are talking of the clash of civilization, the possibility of clash of civilization in global future. And this is in fact a thesis promoted by Huntington, a professor of political science, probably in Birmingham University now, somewhere in English University, Huntington. He has written a book, Clash of Civilization. There are some leaders who are basing their philosophies, their struggles on future concept of clash of civilization.
I, with due regards and respect, differ with this presumption. Whoever is the author of this philosophy or hypothesis, I differ with it. My view is that in future there is no clash of civilization. The future world is just based, and it would be based just on clash of economic interests. This is the global future which I can perceive and I can conceive. This is a reality. The countries which used to be ideological, they have shifted to being practical. Emotionalism has been shifted to practicalism and pragmatism. Sentimentalism has been transferred to practicalism. Ideologies have been shifted to interests, and the most significant, efficient and decisive interest which is going to decide the fate of the world and the nations and the regions, that is the economic interest and economic interest only. So in future, only those countries and nations would survive which would be stable in their economy, where economy is prospering. Those countries who are enjoying stability, prosperity, strength, development and credibility in their economic condition, only those countries are bound to survive. Only they would be free in their defense. They would be free in their political affairs and political matters. They would enjoy a respectful place in the Committee of Nations in near future. So I agree with this aspect. The same relevance and significance which economy does enjoy in a country, same is its relevance and significance which it enjoys in a Committee of Nations. So I believe that since economy is the backbone of a country, backbone of political liberty and freedom, backbone of political and systematic stability, so in the same way, we should have no doubt in our minds to say that business community, those who are actual economic players, those who are economic creators of this activity, responsible for economic growth and economic activity, and those who deal with various sectors of the national economy, they are definitely to be considered as backbone of our nation. So I agree with your proposal that whatever policy may be, any kind of policy regarding the agricultural matter or trade or commercial matter, these are the matters which, if the political matters are to be decided in a parliament, I believe the business community and chamber, this is the idea which I am giving on behalf of my party, Pakistan Awami Tehreek, is an elected parliament, is a platform to decide the constitutional and political and national matters. In the same way, to me and to my party, the chambers of commerce is an elected parliament to decide the economic matters of the nation. I would just quote a reference of the American policy, an American structure of their government. You might be knowing that in America they introduce a system of councils of advisors. This is a provision in their constitution. And in constitution, they provide council of economic advisor, and this is the idea which we have incorporated in our manifesto. If Pakistan Awami Tehreek comes into power, by grace of Almighty Allah, this is not only a promise, this is our conviction that we would right from the day one
establish council of economic advisors consisting of you people, consisting of the experts of economies, experts of agriculture, experts of trade and business, experts of industry, experts of various dimensions and fields of economic activity, council of agriculturists, council of educationalists, council of other specialists in various fields. They should provide the basic guideline after deep consultation and contemplation to the ministries. We are totally against that specialized subjects should be decided or specialized fields should be ruled by bureaucrats. This is absolutely to ruin a country and nothing else. So the matters which are specialized should be decided with consultation of the people who are specialized in that particular field. So that's why I endorse the same thing which your good self have uttered and explained and emphasized, that there can be no good rule, no good policy, no good system without dialogue, without mutual consultation. So we believe in, this is our faith, this is our political faith, this is our religious faith too. This is the basic philosophy which we have to follow. Your good self have mentioned the question of instability of policies, discontinuity of policies. No doubt this discontinuity and instability of policies has ruined our country. It has crippled our economy and it has created unbelievable loss to our economic interest and our credibility all over the world. And now we are lacking the trends of investments of capital here. Not only the domestic investment, also the foreigner and foreign investments, because they are just looking towards our fate. We have lost the credibility, we have lost the concept that we do provide, we do possess stability and continuity in our policies. In this particular situation of uncertainty, definitely who would be ready to invest its capital here? We need capital investment so that we may generate economic activity. We need economic activity so that we may promote economic growth, process of economic growth. We need a continuous and unbreakable process of economic growth so that we may enhance our national wealth. And this is the only way to achieve our economic independence and to get rid of all those kind of problems which are always discussed with. You have discussed the embarrassing environment of taxation. I do agree with, I will take all of these issues in my regular talk. I have just noted down these things. I'm just mentioning in a way that I absolutely agree whatever you have suggested and whatever this house thinks. We feel that this is the only path of stability and path of being a blessed nation and nothing else. And it is also undisputed that the whole consideration should be given to a common man relief. You are talking of the freezing of foreign currency accounts. I agree, that was a time when we were in a position to build up our nationhood. This was the great historic unprecedented time for building the nationhood. And I agree with you, when we were freezing our foreign currency account, Indian government was issuing foreign currency, was floating foreign currency bonds. We were freezing the foreign currency accounts for everyone. And on the other side, Indian government was issuing the foreign currency bonds. And through those bonds, India was successful to construct and build up nationhood. And definitely India got more than $4 billion to $5 billion out of this floating these bonds. We would have done lot of benefit, got lot of benefit if our way of thinking was different. I agree with all of these things now, but I think instead of now
discussing what has been happening here and what were the reasons of our economy being crippled. What were the factors, the political factors, the revengeful politics of our country, unstable government policies, and the major thing, our corruption culture based on our economic corruption and political corruption. Instead of mentioning and discussing and analyzing these reasons, I would prefer to spend my time, whatever is available to me, just to place my and my party's economic agenda positively before you, to tell what I have in my mind to give to my nation if by blessing of Almighty Allah we come into power. I will just concentrate on the positive aspect, on the future, in relating the matters with our present situation. First of all, I will just mention some things in general. To rebuild our economy, to reconstruct, to revive and revitalize it, we need, as I have already mentioned, we need investment on each and every sector. And investment and industry particularly needs certain conditions, prerequisites, certain assurances, whether this is a domestic investor or he is a foreigner. He just wants peace and security in the country before he invests his money. We have been lacking peace and security. So this is the economic agenda now I am putting before you, your good and honorable house, economic agenda of Pakistan Awami Tehreek, what we want to do and what are the basic outlines on which we are thinking to bring here. So our foremost and prime attention should be on restoration of the environment, of an atmosphere of peace and security. Secondly, investor needs, which we want to concentrate on, stable, continuing and constitutionally guaranteed policies. I agree with this thing. I don't know whether the Honorable Chairman of the Lahore Chamber of Commerce and Industry has stolen my ideas which I had kept in book of my mind, or I don't know what was the main source of communication between us. I don't know. It was a telepathy. Identical thing. Voice of the heart. This is voice of the heart. Whoever thinks for the betterment of the country and his thinking is beyond all kind of vested interest, I think there can be no two different way of thinking in the country. So stable, and I feel, and this is what we lack in our constitutional setup, our major economic policies should be constitutionally guaranteed. Politicians always talk of political guarantees in constitution. They never talk of economic guarantees in constitution. Major economic policies should be constitutionally guaranteed. This is how we think. Number 3, investor, a businessman, and those who are at stake, they need corruption-free system and a corruption-free machinery. No need of going into details. This is well-known thing. Once when I was president of Pakistan Awami Ittihad, which was formed in 1998. So in one of our original basic meetings, when we were trying to formulate our basic national agenda, and we were trying to write down a manifesto for Pakistan Awami Ittihad, so I wanted to put quite reasonable emphasis on elimination of corruption. So one of our respectable members and head of one of the largest political party of the country and one of the head of a ruling party of the country, and I won't say he or she,
as member of that Awami Ittihad. So that political leader contradicted me, saying, Qadri Sahab, what kind of corruption you want to eradicate from the country? Corruption is our culture. We can't eliminate it. It is our culture. So we have to go along with the culture. I just quote it. So we need corruption-free system and corruption-free machinery and process. And for that, number 4, we need neat, clean, and transparent processes. I believe that this is need of the time, and that is the public and private partnership. South Korea has developed itself quite largely on these lines, from top to bottom. Each and every aspect, whether dealing with the macroeconomic aspects or microeconomic levels, they are concentrating on public-private partnership. And through this process, they are achieving the target and destiny of elimination of corruption, and they are trying to bring the corruption up to zero level of tolerance. And this process of public-private partnership has helped a lot in achieving this particular destination and target. Number 5, investment encouraging environment is need of the time. We need an environment which should be investment encouraging and honoring of international treaties and agreements. And last point here, number 7, is that we should ensure the better profits and better perspectives of interests. These are the basic needs or basic prerequisites or assurances which an investor, whether in the field of agriculture or in the field of trade or in the field of industry, inland or foreign side, every investor requires these things to be ensured as a prerequisite. We have never paid any kind of serious attention on providing these kind of conditions to our economic environment. Second thing, these are related with the same aspects, that there are some wheels of market economy, and these wheels need to be greased, and these wheels were never greased. Secondly, we want to grease these market economy. We need a social market economy. And it can also be possible, it can only be possible, number 1, if we provide the guaranteed protection rights to investment and properties, again through constitutional guarantee. Doesn't mean that one man is doing his best in his time, then government is changed and a new government comes and even his basic proprietary rights and other investment rights are damaged. So there should be a constitutional guarantee for these protection of these rights. And strict enforcement of contracts. Number 3, there should be sound securities with complete guaranteed safety of life, business, movement, fair competition, safe and secure environment of business. Number 4, we need strong anti-corruption policies to ensure transparent process of involvement. And number 5, we need clear, fair, and predictable rules of economic activity. There should be no confusion. Investor wants to be free and out of the ambiguity, out of confusion, out of the state of uncertainty. Predictable rules of activity. And for this economic success in the field of economic activity,
there should be some sound economic ethics for economic activity. We should ensure high saving rates. We should concentrate like Japan and Germany, and America is also following the same path now, the dual logic economy. I don't need to explain this philosophy. We need dual logic economy, as Japan has specifically emphasized practically on this aspect. There should be social peace and harmony and encouragement of global interaction. These were some general principles which I wanted to elaborate in the beginning, just to explain what are the basic needs which are to be fulfilled in order to create a proper environment of economic activity and growth. Now, coming to the restructuring of economy, I believe, and I think this nothing is hidden from your knowledge, nothing is unknown to your good selves. You know, our economic decline for the last 15 years or more than that, and in a way we can say for the last 30 years. There was a time, I would like to mention, there was a time when our respected chairman of the chamber was mentioning Malaysia, Singapore, Hong Kong. Malaysia country, I agree, has agricultural sector as its base for the few decades. But it developed its services and high-tech sector during last 30 and 40 years. And now Malaysia, with dedicated leadership, definitely has become one of the fastest growing country of the region. Singapore, and I would add Hong Kong too. These are city-states, no agriculture base. And they have in fact negligible natural resources too. But just using their human resources and adopting high-tech ways and means during the last 40 years, both countries have far more GNP and per capita income as compared to Pakistan. Reason is sincere leadership, continuous and stable policies, and thus true and correct direction of their policies. But I would like to mention here, in our past history, respectable audience, there was a time too in our history, and that was in 60s, beginning of 60s, in 1962, when Pakistan was considered number 2 in Asia after Japan, ahead of South Korea, Taiwan, Thailand, and Malaysia. This was 1962. Cotton-based, leather, and other industries saw industrialization on large scale. So you know the people, some delegates were sent from China and probably from Malaysia and other countries just to study the reason of economic growth in Pakistan. There was a time. If we can be so stable economically in that decade, the country is same, land is the same, human resources are same, human services are same, environment is same. And Alhamdulillah, we believe that Almighty Allah has blessed us with all His blessings which He can bless to any part of the world for the mankind. What is the problem that we are now feeling the economic crisis? Reasons are those which have already been mentioned, and now we have to try to bring it out from that problem. In 96-97, talking of the industry, you know, there were 1,200 industrial units were closed, were not working. Just within 2 or 3 years, in 99,
these industrial units were closed, reached the number of 4,500. And I think the condition is not better even now. Our export bills, $8.50 billion, it was frozen for the last 4 years. For that reason, imports were reduced, custom revenue was decreased, and it created price hikes, joblessness, poverty, and all these problems. And purchasing power was finished, and the people were not in a position to buy the goods, and finally, by all these reasons, industry had to be closed. This happened. Moreover, the main thing which disturbed our economy and crippled our economy, or you can say our economic independence, that was the huge burden of foreign debts, growing debts. I will just like to mention how these foreign debts grew in our history. I would like to just mention in Pakistani rupees. In 1980-81, 405 billion rupees was the foreign debt which was payable. And 1992-93, it reached the level of 488. Just this was an increase of 83 billion rupees with a decade, in that decade of 12 years, from 80-81 to 92. That was an increase of 83 billion rupees in total volume of our foreign debt. Then in these 90s till 99, the same volume of foreign debt reached it grew up with a very fast speed in 92, and the ratio, annual rate of increase before 80s was about 5 billion rupees a year, and in 80s to 90, annual rate of increase in our total volume of foreign debt became 7.5 billion rupees per year, and in 90s till 92, the rate of annual increase was, in 92-93, from 488, just in 1 year, there was an increase of 111 billion rupees. Just please keep in your mind, before that, the last decade, annual rate of increase was just 7.5 billion rupees. And in before 80s was 5 billion rupees. This was just a very minimal difference, 2.5 in second decade. And when we enter into the third decades of 90s, then the first year, that is 111 billion rupees increase in 1992-93. Then 93-94, from 599, it got up to 749. It was 150 billion rupees increase in that year. Then 1995 and 96, it was an increase. I am just talking of increase. We have been getting the loans and we have been repaying the loans, but I am talking of the increase in the volume of loan. It was 166 billion rupees in that year. Now 96 and 97, there was increase of 176 billion rupees. Then 1997 to 98, in this financial year, in just 1 year, there was an increase of 240 billion rupees in 1 year. And finally, in 1998 and 99, in our last year, that year, there was an increase of 739 billion rupees in 1 year. So this was the breakup, starting from $9.9 billion in 1980, 9.9, and reaching up to 37 and 38 billion dollars in 1999.
I have given this breakup in our own currency. So we see that after 40 years, the total burden of foreign debt on our shoulder was just 405 or 488 rupees. And in this 1 decade and 8-9 years, now we came up to 2200 rupees, 2200 billion rupees of foreign debt. This was the condition. In last 6 years, there was an increase, only 6 years, an increase of 1700 billion rupees in just last 6 years of our country. So this was the second factor which became one of the major reasons of crippling our economy. You can imagine when there was just 400 billion rupees foreign debt as payable, what would be the debt servicing? What was our budget position? And what kind of difficulty would we be facing to just pay our annual installment? And now the same debt, when it has reached the stage of 38 and 39 billion dollars and more than approximately 2200 billion rupees, now what would be the, more than 300 to 400 billion rupees per year? And this is, you see the whole volume of our budget, our total revenues, and this is the whole condition of our annual installment of our foreign debt. And the other same amount is our domestic debt volume. So these were various reasons which became the reasons up now of the crippling of our economy, and this was because of this there was economic breakdown. Now we need a restructuring of our economy. I have mentioned this breakdown of the development or growth of the foreign debt because I wanted to connect this issue with the restructuring process of economy. I want to talk side by side. So first of all, as far as no government, this is included in our economic agenda, no political government or leadership has considered and has thought to take this kind of step. But we have. I normally don't discuss this matter in public meetings, but since this is a very, very special meeting of highly responsible people, that's why I feel very free and easy to discuss very briefly this specific point. You would be appreciating the fact that all these international monetary institutions, whether it is World Bank, IMF, UNDP, ADP, all these monetary and financial institutions, they have a common International Institute of Chartered Accountants. And through this Institute of Chartered Accountants, they have an International Committee on Corruption. They do have it. And this is the responsibility of that International Institute of Chartered Accountants. If any country or the government, this is a very specific point, never taken into consideration in our history, whole history, they are duty bound. And the Committee on Corruption is duty bound. If any country or government writes to them that this much loan was borrowed and we took this foreign debts, and some government says that these were not properly spent here, and we are bound to pay the annual installments, and we will pay. We are bound to it, we accept it, and we are ready to pay. But this misuse of foreign debt has created this condition in our economy. So we just make an application, please come here, for chartering our account. Charter. They are chartered accountants. Just check our accounts. Which accounts? Your money which you gave us as loan and debt for those specific purposes. For infrastructure, for good governance, for forestry, for education, for health. For these all purposes. But just come here and give us a detailed report where this. We just feel that these were not properly used and spent. So till you give the report, just give us a chance, a stay order for a couple of years or 2 years, 3 years. Till you give us the report, just give us a stay for the payment of annual installments. We await for your decision. This is a law internationally approved. No political government or leadership has taken this thing into consideration ever for the betterment of the country. Now one may say, how is it possible? Let me quote the precedents. China has already
utilized and provoked this law in 1950. China provoked provision of this law in 50. Cuba provoked this provision of law. Chile has provoked this provision of law in 70. And Egypt in the period of Jamal Abdul Nasser had provoked this provision of law in his own time. So there are the precedents. Although now after 11th of September, we have been given a lot of relief in payment of installments and various things. A long time we have given a relief. This is, alhamdulillah, a blessing of Almighty God. Now much of the pressure has been released, but much more can be done through provoking this international law of chartered accountancy. After that, next thing, when I have mentioned that from 1200 to 4500 industrial units were closed, the question is that we have never taken proper steps to revive those closed industrial units. That's why the industry is still crippled. Reason is the solution which we have in our economic agenda of Pakistan Awami Tehreek. I'm going to mention some points from there. State Bank of Pakistan has about 24 prudential regulations. We have to suspend, this is how we think. We need suspension of prudential regulations for a couple of years in order to revive this sick and dead industry. And the same procedure was adopted after World War II by Germany and Japan. Their dead equity was zero at that time after Second World War. And in some cases it was negative. So what we need and we want to do, now every unit more or less is defaulter, more or less, by and large. So I am giving a specific solution with priority, with some points. The banks, after suspending the prudential regulations of State Bank, bank should give the priority, I'm talking of the dead and sick units, to those industrial units which are export based. Their equity should be written off completely. We need a complete write-off of those equities. And prudential regulations, at least for 2 years or more if needed, should be removed, should be forgiven for them. And number 2, those which are export-oriented units, this is the provision for them. And those industrial units which are for local use manufacturing, again for 2 years, with suspension of prudential regulations, there can be a law of 90% and 10% of equity. And for 2, 3, 4 or 5 years, whatever is needed, all profit, the man should not take for his own family or his pocket. After giving this concession, the whole of the profit should be reinvested in industry, and government should take care of this matter. It should be controlled and it should be monitored. Nobody should be allowed to take any profit out of that for a certain period till it becomes revived. Number 3, and other industrial units which are remaining and there is nobody to take them and to run them, they are so sick or dead, for those they should be advertised. All skillful people in Pakistan, and there is no less number of skilled people in Pakistan, they should be invited, and they have the skill but they don't have the capital. So they should be given with certain sureties. They should be given those units to revive for 10 years, for 5 to 10 years, it may be decided, and they should run those units. And when these are revived and those sick units come without, after forgiving the whole equity, when they come into a profiting condition, then you can make a very feasible and easy formula with very minimal installments of loans, and then those people should be made owners of those industrial units directly. This is how we can revive the sick units and
dead industry, and we can bring up the industry out of this crisis through the philosophy of suspension of prudential regulations for a specific time. And in industrial line, we should consider that we primarily, edible oils, we are importing it. And I would not like to mention the figures, I have the figures, but 40% in the same way fuel oil. We should take a crash program for edible oils. We are producing, we can produce it. So import of this kind of thing should be stopped. Fuel oil, 40% of our import bill, it is being spent on these two oils, 40%. If it is $16 billion, then $6.50 billion is just being spent on two oils. This kind of imports should be stopped. And then I will mention certain other things when I come to next aspect of the revival and the practical aspect. Endorsing your views about the taxation and the instability and discontinuity of the policies, I would like to say this is absolutely right. I would like to mention a specific example without mentioning the name of the ruler or the time. Just there was a time, not so far in our back history, income tax rate was 38%. A government came into power and it was reduced to 20%. And many people, hundreds, thousands of people, they get into the tax net because of the reduction of income tax rate. When they were included in the next tax net, then before ending of 1 year, it was against increased to 40%. So these kind of policies created credibility gap. And definitely those people who had entered the tax net because of the reduction and decreasing of income tax rate from 38% to 20%, they became defaulters. And this is the philosophy of tax evasion. I agree. Nobody would allow that he should be looted. Everybody is sitting in his shop, is running his industry, a factory, to earn something and to feed his children and family and to feed his country and nation too. But if the taxation system means looting the people who are generating the national wealth, nobody will allow somebody to be looted. Our taxation system is looting system. I don't consider it is a proper taxation system. This is, I remember in the days of General Zia-ul-Haq regime, when Ghulam Ishaq Khan Sahib, he was Minister of Finance, and Sayyid Sadiq was Additional Secretary of Finance, and Beg, Mr. Beg, H.U. Beg was Secretary of Finance. So General Zia-ul-Haq asked, President Marhum asked me, and Ghulam Ishaq Khan Sahib asked me to give me my own research on interest-free banking. So in those days, they had an interaction with me for 3 to 4 months, and they had been coming to me here in my office, and I used to go to sit in their office and discuss the matters. So that was the time when I really knew what was their thinking about the business community, the community who is the backbone of the economy. They just think that these are dishonest people. They just think. So I told them, I am honestly telling you, they tell these are dishonest. They don't want to give any kind of tax and remedy to the government. I said, and let me tell, what do they think about you? They said, yes, tell us. I said, they said you are the looters and corrupt people. I said, the only way, the only solution is to sit together. They should listen to you and you should listen to them. What is their problem? What is their proposal? What are the overall set of the affairs? How do they think? And how do you think? What are your requirements? Discuss the matter. Just enter into a dialogue. Enter into a process of consultation. This would provide you a proper solution.
I endorse you. These bureaucrats are never ready to consult the main people who are the actual players. They just want to decide the game sitting outside the playground. And this will never happen. Awami Tehreek believes that all policies should be made with not only with your consultation, with your approval, I will say. Taxation system is absolutely unrealistic. This is again one of the problem of black money and many other aspects. And corrupt taxation administration. These things have created a credibility gap. And moreover, the element of harassment in taxation environment. We have to finish this taxation harassment. So I have a solution for this purpose. Our party is trying to work on that. But I will also need your help, inshallah. I have just considered, made a primary research on this new aspect. I have made an outline. I have prepared a primary and preliminary paper. And I am consulting my own experts in UK, in America, and Europe, and in Pakistan. And inshallah, with your consultation, a time will come when I would be in a position to introduce and enforce it if Allah blesses us. I would just like to mention, since I have mentioned here the taxation matter. So, Pakistan Awami Tehreek has in its economic agenda complete change of taxation system. Complete, not reforms. Absolutely restructuring of taxation system. It would be astonishing for you. And this is my paper, which I have, basic paper, prepared on a new taxation system. I have to work more on that, but I would need your consultation, your guidance, your help in this system. We want, but we will take it into two phases. The first phase would be the taxation reforms in the same prevalent system, as in the light of those ideas which I have already mentioned, and you have come to know about our ideas. Our first phase to 2 to 3 years would be the reforms in taxation systems with your consultation, dialogue, your approval and your recommendations. Secondly, and finally, we would try to replace the whole taxation system with TBT. This is income tax system. Our tax is based on income. We want to replace it with transaction-based system. Instead of basing the tax on income, we want to base it on transaction, to eliminate all kind of problems, fallacies, harassments, corruptions and evasions. And TBT will replace. Then after introducing this TBT, as far as the first phase is concerned, no need to discuss that, because I have given you my mind. We will introduce the reforms by reducing the tax rate, by enhancing the tax base, with consultation and all these things, reducing the GST, along as like medicines, we are absolutely opposed. We oppose this, and we will finish all kind of these rubbish taxations, GST, which are creating disruption and problems to the community. But I'm just outlining the second phase, just for your consideration, and so that I may get some feedback afterwards, and I would prefer some sittings with you too. We want to take the country and nation to TBT, transaction-based tax system. By TBT system, we will finish income tax. There would be no income tax in country. No. Number two, there would be no wealth tax. There would be no capital value tax, residential house tax, nothing. No other tax except one transaction-based tax. This TBT will require new tax statute and legislation and separate rules for international and large companies, for medium and small sized companies, and for service sectors. This TBT, transaction-based tax, would be charged through banking system, through credit agencies, through finance houses and other clearing institutions. There would be new audit rules
CBR would be abolished. No income tax officers, no inspectors, no tribunals, nothing. The whole structure would be abolished. We can convert this whole thing into training institutions for this new system. We will create a new National Tax Authority. National Tax Authority, NTA. This will provide higher collection of tax revenue than existing revenue level. There would be no need for assessment of income from anybody else, from departments, or wealth. Therefore, tax inspectors would not be required for that. There would elimination of tax inspectors would mean end of corruption and end of bribe culture. No need for tax offices throughout the country, because we have replaced it through banking systems, credit agencies, finance. I have replaced the whole thing with new institutions. Saving in terms of salaries, building, running expenses, use of empty buildings to train youth for information, they can be used. And no assessments and no inspectors in new system. Simple and easy to understand tax rules. There should be small traders will not require an accountant or tax lawyer. And TB will be the final tax which small traders have to pay, and there would be no more direct taxes. And estimates, according to estimates, there are, I have worked on that, about 600 billion debits pass through the following institutions in Pakistan every year. 6,600 billion debits. Through in Pakistan, at the lower end among the bank transactions, banking system, credit agencies, finance houses, other clearing institutions. And revenue projection as follows. For example, year 0, first year, 6,600 billion years. Rupees, it would be 1.5%, 99. Rupees 165, TBT 2.5%, rupees 231, TBT 3.5%. Year 1, it will increase 7,600, rupees 114, rupees 190, rupees 266. Second year, it will increase to 8,700, rupees 130.5, 217.5, 304.5 rupees in billion. Cost of collection and administration of whole process should be under 1% under the first 2 years. The whole system will require 4 to 6 months to analyze and evaluate the existing data and formulate the new rules for NTA and FSA. It may take 1 year, from 6 months to 1 year, for example. Eventually, we will bring a dummy system or prototype. After that, it will require at least 2 to 3 years to fully implement this new system of TBT. And then there are certain other provisions and recommendations for that. I have given just glimpses of this idea that our party have a very clear vision in our mind to change this whole rubbish system, which is creating many, many fallacies and problems and harassments. And modern world is already looking toward this. And they are already thinking of converting, and some of them have converted. Now coming to this, how to get rid of this kind of economy, to revitalize it, I will just mention some agenda points. We want agricultural zoning to be implemented vigorously. This step, I think, has never been taken in the history of Pakistan. You see, go to China, many other countries, those are bringing very nice agricultural growth. They have agricultural zoning. Number 2, existing water resources to be preserved and channelized, and new water resources to be tapped, including the desilting of Mangla, Tarbela, Chashma, all these things, instead of just debating the issue of building the big dam of that one,
Kalabagh Dam, we can build 50 to 100 small dams if we had thought on these lines, and this feasibility had already been prepared 30 years back. We would have get rid of this crisis. I have prepared the financial feasibility of desilting of Mangla Dam and this Tarbela Dam and Chashma Dam. It is already with my paper. New water channels we want to, and it is required to be introduced in Cholistan and Baluchistan. We want the Banjar lands to be allocated for forestry, which will produce paper, wood and fuel. Existing wastage and water wastage and mismanagement and pilfering by influentials to be stopped through desilting, which I have mentioned everywhere. Heavy penalties for accused of mixing in seed fertilizers and spray medicine should be mandated and legislated. We are for modern research and development in agriculture commodities, and we want it to pursue this aspect rigorously. It was done in Ayub Khan's days, but after that it was not rigorously followed as it was needed. Above mentioned measures can yield at least 30 to 50% increase in our GDP, 30 to 50% increase in our GDP, and that could amount about 10 billion to 15 billion US dollars. Above mentioned steps, those people who are houseless, by promoting the construction and housing industry, just it would be amazing and astonishing for your good selves that it doesn't take very much money, but we have never concentrated for the well-being or betterment of a common man and a poor man. We just talk of alleviation of poverty. We just talk of alleviation of poverty and jobless people and houseless people, but we practically do nothing for them. I have worked out physically, financially, with financial feasibility. We have a plan of providing 3 marla houses and 5 marla houses to houseless people, no matter how many they are. 3 marla constructed, not plots, constructed livable houses. 3 marla houses and 5 marla houses without any loan, without any installment and without any penny, just free, as their rights to be citizens of Pakistan, poor citizens of Pakistan. And I have worked out, I know I am talking and putting this probability before the Chamber of Commerce and Industry. This is not the political audience. Only 500,000 rupees would be spent on constructing or building a house of 5 marla plot. And you can reduce the amount for 3 marla accordingly. After, for example, coming into power, for example, construction of a block of house, it takes, for example, 6 months or 8 months or 10 months or 1 year. We will announce, for example, a date after 1 year, that first week of January, so and so, we will take that much time which is needed for construction of thousands of houses altogether. In every week, after 1 year of that time, we would be in a position to distribute 400 to 500 houses per week. And 400 to 500 houses will take 20 crore rupees. Just 400 to 500 houses will take only 20 crore rupees. Every month it would become 1600 houses, 1600 to 2000 houses. It will take 80 crore rupees a month, and annually it just becomes 10 Arabs, 10 billion rupees annually, and there would be a construction of 20,000 houses on 5 marla plots. You just take this consideration that we are spending more than 100 billion rupees on our civil government.
What to talk of our defense? I'm talking of civil government side. More about 100, including the developmental expenses and running expenses. If you just cut 10 billion rupees from any side, or just raise your funds, 10 Arab is nothing, absolutely nothing. And spending of 10 Arab rupees provides 20,000 houses which are completely constructed and livable for the poor people. And inshallah, with 5 Marla house in every year, it would be 20,000 houses, and 4 lakh people, 400,000 people will get jobs in this construction and housing industry. And 10 Arab rupees will provide 20 to 25 of 3 Marla houses, 25,000 houses, and 5 Marla houses with the 10 Arab will provide 20. And if we spend 20 million rupees, it means we are providing 50,000 houses of 3 Marla and 5 Marla both to poor people who are houseless, without getting a single penny from them as loan or installment. And along with it, we are providing the job to 7 lakh people. So this is how one has to concentrate for the well-being or betterment of the poor people, which has always been neglected. Then gold imports can also be regularized. This is an idea. Can also be regularized. And if gold imports are regularized officially, we can easily get $3 billion in our national exchequer. And deficit budget our must be balanced without any political compulsions and considerations. 15th point, forestry, fisheries, shipping sectors, these are to be pursued. It is a shame that Pakistan, with one of the lowest per acre forestry ratio in the world, is now wood for the few. Being an agricultural economy, immediate steps should be taken to revolutionize the livestock industry in Pakistan. We will save at least $500 to $700 million in milk and milk products, which we are importing from other countries, and we may become self-sufficient in tea, oil, wheat, milk and milk products by saving this much amount. And to exploit oil and gas resources, fresh efforts should be made in the private sector. Khanjarab Pass, Balochistan and offshore reservoirs of oil, gas we need to explore immediately without international negative political dictates. Up till today, we are following the British rules. British law is if under 4 feet of your surface of the land there is something, these resources, then these are the state properties. That's why there is a fight going on between the private owners and the public ownership. I think we should change this law and we should convert this law to American one. American law is that there is partnership of these resources for private owner and the state. If you provide them the partnership and ownership and make them the partner in the profits, I think you will see lot of places would be free of the fights and problems. Human resource development should also be our national priority. And for all these purposes, we want to build only polytechnic schools, industrial colleges, IT institutions and scientific institutions. Conventional educations of FAs and BAs, this should be suspended at least for 5 to 7 years. We should follow the way of Japan, at least 80%, 75%, 70%. Japan, then it was followed by Germany, now being followed by other countries. To provide the self-employment to our nation
and we should go to the computer language. We should follow the IT, information technology, and all these things. As far as the international information technology, I will just like to mention the last aspect. This is very important, which I would like to mention, that if we think that if we go to information technology, shift to it, and if we digitalize our foreign trade and we come to electronic commerce, we can generate, it will cost about 50 million US dollar, about 2.5 billion rupees. And revenue which we can generate through this process would be rupees 50 to 60 billion per annum within 1 to 3 years. Public and government and private, both sectors can be involved. This is a time to involvement of public and private sectors. We have to run the government and economy, possibly in each and every sphere, on the idea of public and private partnership. Government is not a businessman to make huge establishments and look after these matters. This is a time of devolution and decentralization. If we are thinking of political devolution and political and constitutional decentralization of authority, why not think of decentralization and devolution of economy and economic matters? The whole world which is prospering and which is advancing is going on this idea. I will talk of devolution of economic authority and devolution of and decentralization and privatization of this. But not this is not Bhutto philosophy. Just partnership of public and private sectors, encouraging them. Then by promoting National Information Infrastructure, NII, we will enable the government to digitize the economy and to increase the taxpayers. Important when public, private organizations, banks, DFIs, revenue collection, generating places, customs, ports, everything can be interlinked. All tax offices, then sales tax, excise, till we come to the next TBT system. Our total cost would be rupees 26 billion, US dollar 500 million. Responsibility would be governments. We would be earning rupees 40 to 50 billion rupees per annum. And it reduces the corruption too. Then banks, financial institutions, logistics, shipping, port handling, insurance, other services, all these improve their working. Coming to natural resources and minerals, mineral sector has 0.4% rupees 12 billion share in GDP. It can be easily increased by this process up to 5%. It will become rupees 150 billion rupees of GDP in 5 years. Cost would be 300 million US dollars. Time consuming would be 2 to 5 years. And impact would be 30 to 40 billion rupees per annum. Fisheries and food items. Our export is less than 100 million US dollars per annum in this line. With scientific handling and packing and rigorous marketing, it can generate more than 1,000 million US dollar annually. But we have never thought on these lines. Similarly, if we preserve the fresh fruits, vegetables, livestock, commodities in a scientific way, this is a process of scientification, and possibly at source level and processing for export, from source level to foreign country. This is the basic idea which we need. So the cost would come up to 300 million US dollars. The time would be consumed 1 to 3 years, and impact would be 30 to 40 billion per annum. Information technology, the last thing. And India, we know, in 1998,
was earning just $3 billion per year. In 1998, $3 billion. It was 210 billion rupees. India plans in 2010 to earn $50 billion per annum. Where do we stand? So if we talk like Silicon Valleys, if we establish our software technology parks, and we established, and this is how Pakistan Awami Tehreek plans to establish at Lahore, Karachi, Islamabad, Texla, Peshawar, Quetta, and we are working on these proposals moreover. All these things, and IT companies in capital market, last the worker remittances, what we are doing, why our workers and overseas lovers, Pakistanis, they send the whole money remittances through hundis, because they just get the money within 24 hours or 2 days, just with the difference of 1 rupee. And our public exchequer is not being served. You know the problems, the time delaying factors and many other rate factors. There was a time in 1989 to 90 when workers' home remittances was $10 billion. $10 billion. It reduced in 1999 and 200. Within 10 years, in 1999, 2000, it reduced to $795 million, less than $1 billion. It used to be $10 billion. After 10 years, in 1999, 2000, it was reduced to less than $1 billion. And now, when we say that we have again started improving in home remittances, it has improved just from $795.6 million to $922 million. And now coming up from $1 million more than that in this year. So we have to basically change our mind. This needs a revolutionary change towards the nation, toward people, for their betterment. And the last thing which I would endorse the same, and everything is possible. There is no deficiency of natural resources in Pakistan. The best human resources are available in our country. The best of land, Almighty Allah has blessed to our country. The best talent, the best businessmen, doctor, engineers, scientists, the best minds Almighty Allah has blessed to this blessed land. We are proud of this land, our resources and Allah's blessings. The only thing which we lack, we can lead the Asian countries and the Muslim world in each and every aspect of economy and defense and culture. We can lead. If there is honest leadership, having revolutionary ideas in his mind, sincere to the national cause, free of lust of money and free of lust of corruption, and just dedicated living and wanting for dying for the nation. If this kind of leadership comes to Pakistan, why we cannot start as European Economic Community, our own Islamic community at world level? We should go for establishing the Muslim Economic Community, MEC, like EEC. They started their journey from establishing the economic community. And now economic community is ending to the unification of Europe. It has become European Union, a very big potential pole of the world. And in the near future, it is going to challenge the American hegemony. So we should go for establishing the international markets. We should go for establishing the Muslim Economic Community, for establishing international trade unions. There is a lot of space in Central Asian states, in Arab countries, from Iraq, Libya to Sudan. Lands are waiting for us, our construction companies, our investors, our scientists, our
I have been discussing this matter during my official tour with various presidents. I am sure that domestically and regionally and internationally, Pakistan and Pakistani nation can do a lot and can create miracles by blessing of Almighty Allah. The only thing we need is sincere, committed, honest and radical leadership, patriotic leadership at all level that can tap all of these resources and bring again the great pride to our nation and people of 14 crore living in Pakistan, and we can bring again and fulfill and materialize the dream which was visualized by Quaid-e-Azam and Allama Iqbal. Thank you. Wassalamu alaikum. I must thank you for this very illuminating address, which covered practically every sphere of economy. Thank you. It is wonderful to listen to you. Thank you very much. I think it was very thought-provoking views that you have given us. Thank you We very have learnt a lot from this wonderful speech of yours, and I would like to thank you on behalf of all members of the Executive Committee, myself and the business community which is present over here. But I think that's not the end. We would like to continue brainstorming with you, little bit more probing to get into the more deeper thoughts of your mind and see what else can be done and how can we really build this nation, build this country and live with dignity among the community of nations. I would like to now, with your permission, like to open the house for question-answer session. One of my friends has asked me a question and I like to take this first. It's very interesting. And I think Aziz Mughal Sahib is here. I would like him to come up. I wanted to give you this chit during the course of your speech, but I thought, let me do it later. یہ دو باتیں اس چٹ پر میں نے پرچی آپ کو دے دی ہے، اس پہ پرچی آ گئی ہے لیکن دو چار سوال چیزیں اور بھی کی ہیں. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ٹی بی ٹی سسٹم کا ذکر کیا جی جس میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی ویٹ ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں ہوگا, کوئی پروفیشنل ٹیکس, نو ٹیکس. آپ نے زکوٰۃ اور عشر کا قطعی ذکر نہیں کیا, جو کہ اسلامک سسٹم میں اگر یہ دو ٹیکسز جو ہیں اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائیں تو میرے خیال میں کسی بھی ٹیکس کی اور ضرورت نہیں ہوگی. لوگ ایمانداری دیانتداری سے زکوٰۃ بھی دینا پسند کرتے ہیں اور عشر بھی, لیکن ان کا جو ہے نا جی جو بھی طریقہ کار ہے اس کو صحیح طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ خود ایک سروے کر کے دیکھیں نا پاکستان میں تو زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ اتنی زیادہ ہے وہ اس لیے نہیں دیتے کہ جی اس کی بیس پر ان کو کوئی انکم ٹیکس لگ جائے گا, کچھ اور ٹیکس لگ جائے گا کہ جی آپ کی زکوٰۃ اتنی کہاں سے آ گئی. سیکنڈ کی آپ نے یہ ذکر سود کے بارے میں کرپشن کا ذکر ضرور کیا ہے, لیکن سود کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, اس کی لعنت کو آپ کے منشور میں کیسے آپ دور کرنا چاہیں گے؟ اور اگر یہ آپ کو اس میں ذکر کرنا, میں خیال میں یہ کہوں کہ سود جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے, باقی چیزوں کا اتنا ذکر نہیں کیا گیا. اور سود کی لعنت کو کیسے ہم لوگ لائیں اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ رشوت, اس کا تھوڑا سا ذکر آپ نے ضرور کیا ہے. کرپشن, اس کے لیے کیا اقدام آپ کی جو عوامی تحریک ہے یہ کیا اس کے لیے کرنا پسند کرے گی؟ بہت ساری آپ نے فگرز دی ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا سنگاپور کا. سنگاپور از دی نیٹسٹ کنٹری ان دا ورلڈ صفائی کے حساب سے, اور جبکہ ہمارا ایمان ہے نصف ایمان صفائی کا ہے, اور ان کا ایک موٹو ہے اگر کوئی سگریٹ پی کر پھینک دیتا ہے, غلط کراسنگ کر لیتا ہے روڈ کو, کوئی پیپر پھینک دیتا ہے, کوئی تھوک پھینک دیتا ہے تو اس کو فائن کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے فائن فائن
فائن کر کے کنٹری کو فائن کر دیا. باقی آپ سے سوال ہیں 2 بلکہ 3. ایک سود سے متعلق، ایک نظام عشر اور زکوٰۃ سے متعلق، ایک رشوت سے متعلق. آپ نے فرمایا کہ سود کا ذکر میں نے نہیں کیا. ایکچولی میں نے تو ابھی اکانومی کے ضمن میں 1000 چیزوں کا ذکر نہیں کیا. مطلب یہ مواد جو جتنا ہم کام کر چکے ہیں اور میں کر چکا ہوں وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں نے ابھی اپنے پورے کے پورے بعض پیپرز کھولے ہی نہیں ہیں. بعض پیپرز، بلکہ جن پیپرز میں میں نے ڈیٹیلز میں کام کیا ہے ان کو آج ٹچ کرنے کا میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے اس کو کھولا نہیں. صرف جو بریف چیزیں میں نے ایجنڈے کی دیں صرف انہی کو ٹچ کیا. بہت ساری چیزیں ضروری ایسی ہیں وہ اگر سیریز آف لیکچرز ہوتی تو میں ایک سبجیکٹ پر الگ الگ لیتا. سود کا ہمارا بیلیف ہے اس پر، اور میں جیسے کہ آپ کو ہر چیز ایک فائنانشیل فیزیبلٹی اور پریکٹیکیبلٹی کے اینگل سے عرض کیا، اس پر میں کامل یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت، بینکنگ بغیر سود کے چل سکتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کا دیا ہوا کوئی پہلو ایسا نہیں جو دنیا کے کسی زمانے میں قابل عمل نہ ہو. اس کو پراپر وزڈم کے ساتھ سمجھا اور ٹرائی نہیں کیا گیا. اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے میں نے اس کے انفراسٹرکچر پر، لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ سود حرام ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، ہیں اس کی بات تو اپنی جگہ ایک چیپٹر میں کر دی، مگر اس کی تھیوری پر نہیں، پوری کی پوری بینکنگ کو ڈسکس کر کے، ان لینڈ بینکنگ اور اس کے تمام گوشوں کو میں نے ڈسکس کر کے تمام ریلیونٹ جو ایشوز آپ کے بینکنگ اور بینکنگ سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، میں نے ان تمام کے اوپر پوری ریپلیسمنٹ کی شکل انفراسٹرکچر کی فارم میں بلا سود بینکنگ کی اپنی اس کتاب میں پورے کے پورے سسٹم کو بنا کے دے دی ہے. میں یہ 5 نسخے لایا ہوں. آج اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یقیناً اگر ذکر ہو گیا تب بھی نہیں تب بھی تو میں آپ کے چیمبر آف کامرس کو یہ سود کے اوپر پورے ملک کی بینکنگ اور معیشت بغیر سود کے عملاً چلانا کیسے پاسبل ہے، یہ 5 کتابیں تحفے دیے جا رہا ہوں. اور اس میں آپ کو صرف اتنا عرض کر دوں، جن چیزوں کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس میں سٹرکچر آف بینک فنڈز ہیں، بینک کے مالی وسائل، عوامی کھاتوں کا ڈھانچہ، سٹرکچر آف پبلک ڈپازٹس، قرضہ جات، موڈز آف لینڈنگ، موڈز آف فائنانسنگ اینڈ پروڈکٹس آف انویسٹمنٹس، یہ جو تمویل کے ذرائع سرمایہ کاری کے شعبہ جات ہیں، اسپیشلائزڈ فائنانشیل آپریشنز، مخصوص مالیاتی، انڈسٹریل بینکنگ، ایگریکلچرل بینکنگ، ٹریڈ بینکنگ، کوآپریٹو بینکنگ، مانیٹری پالیسی اور سینٹرل بینکنگ، انٹر اور انٹرا گورنمنٹ اور بینک ٹرانزیکشنز، پالیسی آف نیشنل سیونگ اسکیمز، انشورنس پالیسیز اور ایگزسٹنگ انٹرنل انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹس کے ساتھ ریلیٹڈ پالیسی اور ایکسٹرنل انٹرسٹ بیسڈ کے ساتھ پالیسی اور چینج ان ٹیکسیشن سسٹم کا ہلکا سا. پورے ملک کی بینکنگ جن ڈیوائسز پہ چلتی ہے میں نے ان کو علماء کی طرح فلسفہ نہیں لکھ دیا کہ حرام ہے چھوڑ دو تو کریں کیا، وہ اللہ رسول سے جا پوچھو. یہ نہیں کیا. میں نے اس زمین پر جو ہو رہا ہے اس کو نئے سسٹم سے ریپلیس کرنے کے لیے پورا انفراسٹرکچر دے دیا ہے. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے جی. اب آ گیا آپ کا آخری زکوٰۃ اور عشر کا. اس کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مسلمان کے لیے اور اسلامک اسٹیٹ میں زکوٰۃ اور عشر تو ایک ایسا نظام ہے جو ٹیکس نہیں، وہ فرائض اور ارکان دین میں سے ہے. وہ اللہ نے نافذ کر دیا ہوا ہے. ہم کون ہیں اس کو پروپوز کرنے والے یا نہ کرنے والے، وہ دیٹ از کمپلسری اینڈ مینڈیٹری. جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر اگر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب معاذ اللہ اس کو ترک کرنا نہیں. میں اگری کرتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ اور عشر اپنی صحیح روح کے ساتھ اور صحیح مصارف کے ساتھ، صحیح روح اور صحیح مصارف، روح میں آ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایکچولی موٹیویٹ کریں اور انہیں اس کی کریڈیبلٹی پر اعتماد بحال کریں، اور اس کے جو مصارف ہیں انہیں بتائیں کہ اس کے مصارف یہ ہیں.
کرپشن نہیں ہوگی, تماشا نہیں ہوگا, لوٹ مار نہیں ہوگی. اور ہر چوتھے دن ایک وزیر اعلیٰ ڈسکوالیفائی ہوا پڑتا ہے صرف زکوٰۃ فنڈ میں خرد برد کی وجہ سے, اور وزیر اعظم زکوٰۃ فنڈ کی خرد برد کر رہے ہیں. جس ملک میں زکوٰۃ کے پیسے کے ساتھ یہ ہوگا, کون زکوٰۃ دے گا؟ لہٰذا کریڈیبلٹی بحال کر کے, موٹیویٹ کر کے سسٹم کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر نافذ کر دیا جائے تو یہ آپ کی اگلی جو بات تھی, ایک جملہ بولا تھا, اس سے اختلاف کر رہا ہوں. پہلا حصہ تو آپ کے اور میرے درمیان تو اختلاف کا ہو نہیں سکتا, کوئی مسلمان نہیں کر سکتا, مگر ویو جدا جدا ہے. تو زکوٰۃ اور عشر کا سسٹم نافذ ہو جائے تو یہ بہت بڑا سورس آف ریونیو ہے پاکستان اور کسی اسلامک اسٹیٹ کے لیے, بہت بڑا. مگر میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد کسی ٹیکس کی ضرورت نہ رہے. یہ بات آپ بھی اصلاح کر لیں کہ یہ تھوڑا مبالغہ ہے. اخراجات اسٹیٹس کے, ریاستوں کے, انٹرنل ایکسٹرنل, ڈیفنس کے, اکانومی کے, معاملات دفاتر کے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ خالی زکوٰۃ اور عشر جملہ اسٹیٹ اور پبلک ریونیوز کو سفیشینٹ نہیں, ایک بہت بڑا میجر شیئر ہے. ٹیکسز اس کے علاوہ, یہ زکوٰۃ اور عشر چونکہ اللہ کے حکم میں ہے, ٹیکسز ڈسکریشن آف دا اسٹیٹ ہے. لہٰذا باقی ٹیکسز کی جو میں نے ٹی بی ٹی کی بات کی ہے وہ اسٹل ریکوائرڈ ہوں گے بقایا ذمہ داریوں کو میٹ ود کرنے کے لیے. اور آج ہم زکوٰۃ 100% کیا دیں گے؟ خلافت راشدہ کے دور سے بہتر اور عمر بن عبدالعزیز کے دور سے بہتر 100% زکوٰۃ تو کوئی نہیں دینے والا تھا نا. جب کوئی زکوٰۃ دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. تو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں آپ نے بھی ادر دین زکوٰۃ ٹیکسز انفورس کر رکھے تھے. یہ میں آپ کے نالج کے لیے لا رہا ہوں, چونکہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ جہاں اس نے مجھے پہلے تو مجھے اس نے نوکری ہی دین کے علم کی عطا کی ہے, تو اس کے بعد دنیا کے علم کی میں خدمت کر رہا ہوں. لہٰذا وہ میرا سبجیکٹ ہے, پہلے سے سبجیکٹ ہے, جس اثاثے پر مجھے فخر ہے. تو میں اتھارٹیٹیولی کوٹ کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کے دور میں کسٹمز اور مختلف ٹیکسز جو ہیں اس وقت بھی اپلائی کیے گئے تھے. اٹ مینز کہ جب اسٹیٹس بڑھتی ہیں, اخراجات بڑھتے ہیں, تو ادر ٹیکسز بھی ریاست کی ذمہ داریوں میں اور رائٹس میں ہوتے ہیں. مگر زکوٰۃ عشر کی صحیح روح ہو جائے تو بہت مسائل اس قوم کے الحمدللہ حل ہو جائیں. آخری بات آپ نے رشوت اور کرپشن کی. میں نے اس کو مینشن کیا چونکہ اکانومی کی بات کر رہے تھے, اور میں نے 5-6 جگہ پہ مینشن کیا کہ اس کے لیے ٹرانسپیرنسی چاہیے, پارٹنرشپ چاہیے, اس کے لیے سخت اکاؤنٹیبلٹی چاہیے, لاز چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو جس کے نتیجے میں رشوت کو ختم کیا جا سکے. 2 چیزیں اور کہہ دیتا ہوں کہ رشوت ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے محرک ختم کرنا ہوگا. رشوت لینے والے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں کوئی پیسے کی کمی نہیں اور وہ عیاشانہ زندگی کے لیے لیتے ہیں, ان کے لیے ایک قانون الگ ہوگا. ایک وہ ہیں جن غریبوں کی تنخواہ 2 سے 3 یا 4 ہزار روپے اور اس کے گھر کا کرایہ اور بل بھی ملا دیں تو تنخواہ سے 2 گنا زیادہ ہے. اس کے بچے کو استاد کھڑا کر کے فیس کا پوچھتا ہے اور وہ دے نہیں سکتا تو خودکشی کر لیتے ہیں گھر. ایک طرف وہ لوگ ہیں چھوٹے ملازمین ہیں, اور آپ گریڈ 17 تک چلے جائیں, میری دانش میں آج 5-6-7 ہزار روپے مہینے کی انکم رکھنے والا آدمی بھی انتہائی غربت کی حالت میں, وہ پاورٹی یا بلو پاورٹی لائن میں ہے. جب آپ دیکھتے ہیں گھروں کے کرائے اور اس کے بعد یوٹیلیٹی بلز, پھر کھانا پینا, اخراجات, کچن, کپڑے, ایک ایک اینگل کو, اور بچوں کی فیسیں دیکھتے چلے جائیں تو سر کی نسیں پھٹ جاتی ہیں. تو ایک وہ لوگ ہیں جو اس مجبوری میں حرام لینے پر مجبور ہیں, رشوت لیتے ہیں. اگر انہیں رزق حلال ضرورت کے لیے کفالت کرنے والا مل جائے تو بس کثیر تعداد میں وہ لوگ ہیں جو فوری حرام سے توبہ کر لیں. ان کے لیے قانون الگ ہونا چاہیے, اور وہ قانون کیا؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کا قانون کوٹ کرتا ہوں. ان کی عدالت میں ایک شخص نے مقدمہ دائر کیا اپنے نوکر پر کہ اس نے میری اونٹنی چوری کر لی. عدالت میں کیس ہوا, گواہی ہوئی, ثابت ہو گئی چوری. آپ نے اس چور پر اونٹنی چوری کا مقدمے کی سزا سنا کر سزا کا ایگزیکیوشن کا آرڈر دے دیا. پنشمنٹ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کی ججمنٹ پاس کر دی. اس ملازم نے عدالت میں آ کے دوبارہ ریویو کے لیے پٹیشن فائل کی اور عرض کیا کہ میں چوری تسلیم کرتا ہوں, فیصلہ سچ ہے. ریویو پٹیشن میری یہ ہے کہ اب اس مالک سے پوچھیں جس کی اونٹنی میں نے چوری کی کہ مجھے تنخواہ کیا دیتا ہے اور کتنے عرصے سے تنخواہ نہیں ملی. آپ نے طلب کیا, اس سے پوچھا تنخواہ کیا ہے,
اور وہ بھی کتنے عرصے سے نہیں ملی. اس نے تسلیم کر لیا, اتنے عرصے نہیں دی. آپ نے شرعی سزا حد سرقہ اس غریب چور کی معطل کر دی, اور جس کی چوری ہوئی تھی اس کی اونٹنی کی قیمت کا 2 گنا جرمانہ اسی کو کر دیا, اور کہا کہ ریاست جب تک اپنے عوام کی بنیادی ضروریات کی کفالت نہیں کرتی اس وقت تک شریعت کی حد جاری کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی. تو رشوت کے خاتمے کے لیے ہم نے ایک انقلاب لانا ہوگا. آپ سن کے محسوس ہوا کہ ہم کسی اسکالر کو سن رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھا بولتے ہیں, لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ تمام ڈاکٹر ہی اچھا بولتے ہیں, اس لیے کیا چینج کر رہے ہیں. آپ کے خطاب کے ساتھ ساتھ میرے سوال بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں, آپ تفصیل دیتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا بس 1-2 ہی کویشچن کا اتفاق کروں گا جی جی کہ رول ماڈل اسلامک اکانومی سسٹم کا جی ابھی تک کہیں کسی دنیا میں اسلامک ملک میں نظر نہیں آ رہا. جی جی خلاف راستہ کے بعد اب تک بینگ اے مسلم کنٹریز ایک بہت بڑا بلاک ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو باتیں ہماری حدیث اور ہمارے قرآن میں ایک سسٹم پیرامیٹر دیے گئے ہیں اس تک ابھی تک نہیں ہم عمل کر سکے. ایک بات یہ دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ایک دنیاوی سسٹم میں ہونی چاہیے. کیا دین میں بھی وہ کمپلائی کرتی ہیں؟ کیونکہ جو ٹیکس سسٹم آپ نے دیا ہے, جو باتیں کی ہیں, بہت ہی آپ نے باریک کام کیا ہوا ہے. وی آر ٹو مچ compliments on this your detailed works and your R&D section. میں ایک سیکنڈ قطع کلامی نہ ہو, ایک لطیفتاً اور مزاحاً ایک جملہ آپ کی بات کے درمیان کر دوں, باقی پھر سوال مکمل کریں. آپ کے یہ جو کومنٹس ہیں نا کہ بہت زبردست کام کیا ہوا ہے, اللہ اس کا اجر دے گا, مگر مجھے ان کمنٹس کی اسٹیبل پہ دینے کی بجائے آنے والے اکتوبر کے الیکشن میں دے دیں تو زیادہ خوشی ہوگی. اصل تو کمنٹس وہ ہیں. جی ارشاد. میرا سوال بھی یہی تھا ارشاد. کہ اتنے پریکٹیکل پلان جی آپ کی جماعت کے آپ کے پاس ہے, جی جی آپ اس کو الیبوریٹ بھی کر رہے ہیں, آپ الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں, اور بڑا امپریسو بھی ہے. آج کافی لوگ میں سمیت امپریس ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جب یہ پلان پریکٹیکل بھی ہے اور اسلامک حدود میں بھی ہے تو عام الناس اس کا ریئیکشن آپ کو کیوں نہیں دے؟ دوسرا سوال کا حصہ میرا یہ ہے کہ ایک جاگیردارہ نظام بھی ہمارے ملک میں موجود ہے, اور ہم بزنس مین سمجھتے ہیں کہ جاگیردارہ جو لابی ہے وہ لابی شاید اسلامک سسٹم سے بھی متصادم ہے, اور انڈسٹری اور ٹریڈ کی گروتھ کے لیے بھی وہ رکاوٹ ہے. صحیح. اس کے بارے میں آپ کے تک شاید جو اپنے پیپر نہیں کھولے اس میں کچھ لکھا. صحیح بات. آپ نے جو بات 2 سوال کیے, پہلا کیا کہ دنیاوی علم اور نظام معیشت کی باریکیوں کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑا ایلیبوریٹ اور کمپریہنسو سسٹم سارا دے دیا اکانومی پر, اسلام کا بھی کیا یہی ہے یا نہیں, وہ کیوں نہیں دیا؟ جو کچھ میں نے سارا سسٹم دیا, آپ یقین جانیے اس میں سے ایک ذرہ بھی اسلام کے نظام معیشت سے باہر نہیں ہے. اسلام کا نظام معیشت بھی یہی ہے. صرف میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے خواہ نظام سیاست ہو, خواہ آئین ہو, نظام عدالت ہو, نظام معیشت, نظام تجارت, اسلام نے ہر ایک نظام کے لیے بنیادی اصول دیے. ڈیٹیلڈ فارمیٹس نہیں دیتا اسلام. فارمیٹس کا تعلق اور موڈیلٹیز کا تعلق یہ ہمیشہ چینجنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. آج ایک سوسائٹی ہے, نئے حالات پیدا ہوتے ہیں, موڈیلٹیز چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اسلام نے ہر چیز کے بیسک اور فنڈامنٹل پرنسپلز دے دی ہیں. ان بیسک فنڈامنٹل پرنسپل کے خاکے کو آپ اگر اڈاپٹ کر لیں, ان کو عنوان آپ جو چاہیں دے دیں. عنوان بھی زمانے کے ساتھ, زبانوں کے ساتھ, گلوبل مارکیٹ میں جو سکہ چلتا ہے اس کے ساتھ زبانیں بدلتی رہتی ہیں. بنیادی چیز وہ زبان, ٹائٹل, کیپشنز, ڈیفینیشنز کا نہیں. بنیادی چیز بیسک فلسفی, بیسک پرنسپل ہے جو قرآن سنت نے اور رسول السلام نے عطا کر دی ہے. لہٰذا یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ سسٹم جس کی میں نے بات کی, یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی سبجیکٹ پر میں کہوں, تو میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں اس کو بے شک ماڈرن دنیاوی نالج کی روشنی میں کوئی چیز دے رہا ہوں,
لیکن الحمدللہ تعالیٰ میری نظر ان پوری آؤٹ لائنز پر ہوتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے اندر ہے یا باہر ہے، اور قرآن و سنت کے احکام اور اصولوں کے تابع ہے یا نہیں. تو یہ عین اسلامی احکام کے تابع. جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو آپ نکال دیں. جیسے بزرگوں نے انہوں نے سوال کیا محترم نے تو وہ سود کے بارے میں، تو میں نے آپ کو اپنی کتابیں پیش کر دیں کہ یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے. تو جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں اس کے موڈز ریپلیس کر دیے، اور جو چیزیں نظام تجارت میں ساری حلال ہیں اس کی موڈیلٹیز ہیں، یہ اس کی موڈیلٹیز ہیں. تو یہ سب کچھ اسلام کے مطابق. میری اس پر الگ کتابیں ہیں، اگر آپ سٹڈی کریں تو ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل. چھوٹی سی بکلیٹ ہے، وہ چھوٹی سی، مگر وہ اسلام کے معاشی اصولوں کے بیان میں بڑی ضخیم کتابوں پر بھی بھاری ہے. ایک عربی میں کتاب ہے میری، وہ اس سے زیادہ جامع ہے، عالم عرب کے لیے میں نے لکھی، قواعد الاقتصاد فی الاسلام، اسلام میں نظام اقتصاد کے بنیادی اصول. وہ عربی میں ہے. اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ اب ہم نے کسی نے کر دیا ہے، میں نے تو عربی میں لکھی تھی، وہ لکھیں تو وہ پورا کا پورا ایلیبوریٹ اکنامک سسٹم ہے. پرنسپلز، میری مراد پرنسپلز. اور اردو میں اب کتاب میں نے لکھ دی ہے، وہ پریس میں ہے، اسلام کے نظام اقتصاد و معیشت پر 700-800-1000 صفحے کی وہ جامع کتاب ہے. تو وہ ہوں گے یہی پرنسپل سارے، مگر ان کو سمو دیا ہے اسلام کے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو یہ دس از ون اینڈ دا سیم تھنگ. اسلام اور قرآن و سنت میں آپ کو اصول ملتے ہیں، ہم نے ان کو موڈیلٹیز میں اور فارمیٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیا. تیسرا اور آخری سوال آپ کا جو تھا وہ تھا کہ اگر اتنا جامع پلان بھی ہے میرے پاس اور پارٹی کے پاس اور ورکیبل سسٹم بھی ہے اور سارا، تو پذیرائی کیوں نہیں ملی؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ پذیرائی نہ ملنے کا میں تو شکوہ اس لیے نہیں کرتا کہ آنے والے الیکشن ہمارے پہلے الیکشن ہوں گے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہمیں پذیرائی نہیں ملی یہ قبل از وقت ہے. 89 میں پاکستان عوامی تحریک بنائی تھی، 6-7 مہینے ہوئے تھے تو اچانک غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلیز ڈیزولو کر دیں. ابھی دفاتر بھی نہیں کھولے تھے تو الیکشن سر پہ آ پڑے. اس میں صرف کارکنوں کو سیاسی تجربہ دینے کے لیے ہم نے جھونک دیا. اب 5-6 مہینے کی عمر میں ایک جماعت کا آپ اعلان کریں تو قومی الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، مگر ہم نے تجربے کے لیے جھونکا کہ ہمارے جوان، ہمارے کارکن، ہمارے لوگ جو 3 مہینے کے الیکشنئرنگ پروسیس میں جتنی سیاست سیکھ جائیں گے یہ 10 سال میں نہیں سیکھیں گے. ایکچول الیکشن ہمارے اب آئیں گے پہلے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے نالج میں ہوگا کہ 7-8 سال ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی الیکشنئرنگ سسپینڈ رکھی. 93, 97 ان تمام الیکشنز میں ہم نے حصہ نہیں لیا. ہم نے سیاسی سرگرمیاں معطل کر کے 7 سال باوجود تعلیمی سرگرمیوں پہ کنسنٹریٹ کیا تھا. 98 میں ہم نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بحال کیا آفٹر 7 ایئرز، جب پاکستان عوامی اتحاد بنا اور میں اس کا صدر مقرر ہوا. اور 98 کی ایکٹیویٹی پھر جی ڈی اے بنا، اور جی ڈی اے کے بعد اب الیکشن پہلا ہی آ رہا ہے، لہٰذا اس کا تعین تو اب ہوگا. یہ ہے ایک جواب. دوسرا جواب جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہے اور توجہ کا باعث ہے وہ یہ کہ کیوں نہیں پذیرائی ملی. یہ فیصلہ تو اکتوبر میں ہوگا، مگر پذیرائی ضرور ملے گی اگر ملک کے چیمبر آف کامرس میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آپ نے ہر ایک کو آزما لیا، یہ دیانتداری کی بات ہے. میں نے دیکھیے پہلے اپنا سودا آپ کے سامنے رکھا ہے. میں نے پہلے خریدنے کی بات نہیں کی کہ میرا سودا خرید لیں، پہلے سودا رکھ دیا ہے آپ کے سامنے. اور آپ ایک پروسیس میں ہیں کہ آپ ہر ایک سے سودا اس کا دیکھ رہے ہیں، چکھ رہے ہیں. مختلف لیڈرز کو آپ نے بلایا ہے، ایک سیریز آف لیکچرز ہے. ایسے بھی آئیں گے کہ جو آپ کی ابتدائی ٹاک سن کے ہی شاید بھاگ جائیں کہ اس کے بعد آپ کی گفتگو کے بعد ان کے پاس کہنے کا رہ کیا گیا ہے. ایسے بھی آئیں گے. آپ نے لیڈرز کو سنا ہے، سن رہے ہیں، سنتے رہیے. دس از دی بیسٹ وے آف چوائس، دی بیسٹ آپشن یو ہیو ٹو اڈاپٹ. آپ ساروں کو سنیں، اس کو ایک سودا ہے. لوگ اپنا محنت، اپنا ایجنڈا، اپنا کام کیا ہوا دے رہے ہیں. 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. ایک، جو کہنے والا ہے اس کی کریکٹر انٹیگریٹی، کہ کیا وہ خائن، بددیانت، کرپٹ، جھوٹا آدمی ہے. تو اچھا سودا بھی بیچے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی. اگر اس کے کردار پر ماضی میں کوئی دھبا داغ ایسا نہیں ہے
تو ایک سمت سے آپ مطمئن ہو جائیں، پھر جو وہ دے رہا ہے آپ کے سامنے اس کو غور سے سن لیں، اگر اس کا ایجنڈا اس کا سودا پسند آئے اور پھر آپ سے زیادہ انالائز کر کے دیکھ بھال کر کے سودا خریدنے والا میں نہیں سمجھتا 14 کروڑ عوام میں کوئی اور طبقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بنیادی مسئلہ اکانومی ہے۔ میں آپ کی جانچ پڑتال کو، میں ایک بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے لائر ہوں، شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جہاں میری ایک دین کا طالب علم ہوں، میں بنیادی اللہ کی بھی ایک دین ہے، مگر بائی پروفیشن میں ایک قانون دان ہوں۔ میرا سارا کیریئر اپنی لائف کا قانون کا ہے، وکالت کا، پہلے وکالت کی ہے، پھر وکالت پڑھائی ہے ساری زندگی، اور LLB سے لے کر LLM ماسٹرز آف لاء کو میں نے فائنلی پڑھایا ہے پنجاب یونیورسٹی میں، اور ہائی کورٹ کے جسٹسز تک میرے شاگرد ہیں LLM کر کے جو جسٹس تک پہنچ چکے، کوئی 10-12 ہزار کم از کم اس ملک کے قانون دان میرے شاگرد ہوں گے۔ تو میں نے ماسٹرز آف لاء تک پڑھایا، اور میری کتابیں انگلش میں لاء کے بعد سبجیکٹس پر اور لیجسلیشن پر اسلامک وہ LLM کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اور باہر واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی اور امریکن اور لنڈن یونیورسٹیز میں بھی ریسرچرز ان کتابوں کو اتھارٹی کے طور پہ کنسلٹ کرتے ہیں، ان کے ریکمینڈڈ ہے۔ میرا ایک پروفیشن ہے۔ سیاسی سٹرگل شروع کرنے کے بعد یہ جو کچھ میں نے کہا، یہ تو میں نے 88 کے بعد اس میدان کو اپنایا ہے، یہ محنت میری۔ میں تو اپنی زندگی میں کبھی آرٹس کا طالب علم بھی نہیں تھا، میں نے اکنامکس بطور سبجیکٹ ہی نہیں پڑھا اپنی لائف میں۔ میں اسٹوڈنٹ لائف تھرو آؤٹ سائنس کا طالب علم تھا، میں نے تو باٹنی اور فزیالوجی اور کیمسٹری اور بایو کیمسٹری اور فزکس پڑھے ہیں، اس لیے میری بے شمار کتابیں اسلام کی سائنٹیفک سٹڈی پر بھی ہیں، وہ میرا ایک اپنا الگ سبجیکٹ آف اسپیشلٹی ہے، کریشن آف یونیورس پر، کریشن آف مین پر، فزکس پر، ایسٹرو فزکس، کاسمولوجی پر، ایمبریالوجی پر کتابیں۔ یہ تو 12 سال 14 سال لگائیں آفٹر 88 جب عوامی تحریک بنائی اور ملک کی سیاسی ذمہ داری کی طرف بڑھنے کے لیے ایک فیصلہ کیا اللہ کی توفیق سے، تو میں نے کہا کہ اب ملک کو چلانے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر بھی اتنی محنت کروں جتنی میں نے اللہ کے دین کے علم پر محنت کی۔ یہ تو وہ چیز ہے۔ بس آخری بات جو آپ کے کہنے کی وہ یہ کہ آپ سب کو سن لیں، اور آپ نے بڑوں کا ساتھ بھی دیا، اور جس کا ساتھ چیمبرز آف کامرس دیتے ہیں اور بزنس کمیونٹی ہوتی ہے، وہی اسلام آباد پہنچ کر آپ کو ڈیل کرتا ہے، جس کو آپ ڈیل کرتے ہیں وہی الٹیمیٹلی آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ آپ نے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں سپورٹ کیا، لوگوں کو اسلام آباد پہنچایا، اور بعد ازاں کیا ہوا، آپ نے کیا فیل کیا، میں کمنٹ نہیں کرتا، میرا رائٹ نہیں ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اب ایک فیصلہ ضرور کریں خدا کے لیے کہ اب قیادت کی تبدیلی کا فیصلہ کریں۔ جو بات آپ نے ویلکم ایڈریس میں کہی ہے، یہ ہیروں میں اور جواہرات میں تولنے کے قابل ہے، مگر اس کو پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں، ایک فیصلہ کر لیں کہ وی ہیو ٹو چینج دا لیڈرشپ اینڈ وی ہیو ٹو چینج دا سسٹم۔ اگر ایک روشن مستقبل چاہتے ہیں، چینج کرنے کا فیصلہ کریں، اور چینج کر کے منتخب کس کو کریں، ہر ایک کو سنیں، اور آخر پہ میرٹ پر فیصلہ کر دیں، اور جب فیصلہ کریں پھر کنوے کر دیں، پھر شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اگر طاقت بن گئے میری، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے 14 کروڑ عوام میں پذیرائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ زمانہ جو ہے وہ اکنامکس کا، بے شک، اور ملک جو اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا وہی اچھی طرح سے چل سکے، اور پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے۔ تو میں ان چند کلمات کے ساتھ غلام سرور ملک صاحب کو دعوت دیتا ہوں، جو ہے صدر پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے صدر ہیں۔ تو غلام سرور صاحب، آپ اپنا خیالات کا اظہار یا سوال جو آپ کرنا چاہیں۔ بہت بہت شکریہ غازی صاحب کا کہ آپ نے مجھے موقع کیا۔ میری صرف 2 گزارشات ہے، آپ نے جو فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھا، دونوں میں یہ چیزیں اترتی ہیں، کوشچن آنسر بھی ہوئے۔ مجھے آنے والے وقت میں کوئی 2 سال بعد جو کہ دنیا کی جس کو کہتے ہیں چھوٹی انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی ہے، جی جی جی، یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ WTO کہتا ہے، میں بڑی انڈسٹری کا ذکر نہیں کر رہا، میں چھوٹی انڈسٹری جو گھر گھر لگی ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی آدمی 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی بیوی بچے لے کے بیٹھا ہوا ہے،
وہ انڈسٹری ختم ہو جائے گی. کیوں کہ ادھر سے ہمارے بارڈروں کے دروازے کھل جائیں گے اور ہمارے آدمی, ہمارے کاریگر جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں, جو اس انڈسٹری کو لے کے چلتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں بالکل بزنس نہیں ہے, چوریاں بھی ہو رہی ہیں, ڈاکے بھی لگ رہے ہیں, قتل بھی ہو رہے ہیں. کیا ہم آنے والے وقت میں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ غریبوں کو کیسے ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے؟ یہ ٹیکسیشن کے لیے تو بات ہو گئی, یہ بڑوں کے لیے ہو گئی, وہ تو ان پڑھ ہے, وہ تو بالکل آپ نے سوال کا جواب بھی دیا ہے. وہ چھوٹے جو ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے, لیکن اگر وہ بچیں گے تو ہم نہیں چھیڑیں گے. اس کے لیے صرف ایک فکرہ میرا کافی ہے کہ ان کو کیا خاک سزا دیں گے زمانے والے, ان کو کیا خاک سزا دیں گے زمانے والے جن کو احساس رسولی پہ چڑھا رہا. جو بھی آیا اس نے لوٹا, جو بھی آیا اس نے اپنی تجوریاں بنی, اس نے ہمیں خواب دکھائے اور طرح طرح کے خواب دکھائے اور لوٹ کر ایک سائڈ پہ ہو گئے. کون آیا ہے جس نے ہمیں چھوڑا ہے؟ تو آنے والے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اور آپ ذرا اس چھوٹی انڈسٹری میں جو ختم ہو رہی ہے, صحیح بات, جو کہ آج جاپان بالکل چھوٹی انڈسٹری کے سر پہ کہتا ہے کہ میں ہوں, تو ہمارا ملک کا کیا بنے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ بہت سارے پیپرز اس پورے اکانومی سے ریلیٹڈ سسٹم سے متعلق ایسے ہیں جو میں نے نہیں کھولے, اور ساری ایک سبجیکٹ پر تھارو بات ایک نشست میں ہو بھی نہیں سکتی. میں آپ کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. ہمارے منشور کا یہ ٹاپ پرائورٹیز میں سے جو چیزیں ہیں ان میں آپ نے, میں ایک لفظ کے ذریعے میسیج دے گیا تھا ڈوئل لاجک اکانومی کا. میں نے وہ میسیج دے دیا تھا کہ ہم اکنامک سسٹم کے اندر ڈوئل لاجک اکانومی کو ایک پیوٹل اور سینٹرل نیوکلیس رول دے کر اسمال انڈسٹری کو کتنا پریزرو کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر منشور میں ہم نے بڑی محنت کر کے, میں بلیو کرتا ہوں کہ کوئی میکرو اکنامک پروجیکٹس بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے اور معیشت نہیں بچائی جا سکتی جب تک آپ اسمال انڈسٹری کو نہیں بچاتے. ہماری پالیسی میں ہے کہ گھر گھر اسمال انڈسٹری کو پہنچانا اور جہاں ہے اس کو بچانا. اس کے لیے ہم نے ڈوئل لاجک اکانومی اور اسمال انڈسٹری اسکیم کے تحت, ہوم انڈسٹری اسکیم کے تحت, میں نے 100 ارب سے 200 ارب تک وسائل کو مختلف ذرائع سے جنریٹ کر کے سالانہ قومی دولت میں سے اس کے اوپر خرچ کرنے کا آغاز, یعنی اس سے بچت کا سہارا بنایا ہے کہ ڈوئل لاجک اکانومی جس کو ریٹیل فرنچائز انڈسٹری اور اس کو سینٹرل سیٹلائٹ سسٹم, یہی اسمال انڈسٹری ہے جو مختلف ملکوں میں ان ناموں کے ساتھ یہ سسٹم رائج ہیں. بگ انڈسٹریل پروجیکٹس کے ساتھ اسمال ان کے سب کانٹریکٹس چل رہے ہیں. میں جاپان گیا, مجھے کوئی فیکٹری نظر نہیں آئی جہاں میں ایک بنی بنائی پوری کار دیکھ سکوں, خرید سکوں. میں نے مجھے پیچھے سے فیکس گئی کہ کچھ VCR, ہمارا جو اسٹوڈیو ہے منہاج القرآن کا ریکارڈنگ سسٹم ہے, کبھی آپ لوگوں کو میری دعوت ہے کہ پورا وفد آپ تشریف لائیں, آپ کا دل خوش ہوگا کوئی جگہ دیکھ کر کہ ہاں پاکستان میں کوئی جگہ دیکھی ہے. بس میں اتنا لفظ بولتا ہوں, آپ کا دل خوش ہوگا. تو اس کے لیے کچھ چیزیں درکار تھیں. میں فیکٹریز میں گیا, ایک ٹی وی یا VCR جہاں ایک بنا بنایا مل جائے, مجھے پورے جاپان میں ایک فیکٹری نظر نہیں آئی. وہ اسمبل ہوتی ہیں اور سارا جاپان اسمال انڈسٹریز اور ہوم انڈسٹریز کے نظام پر چلتا ہے. گھروں میں ایک ایک پرزے کے سب کانٹریکٹس ہیں, کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے, اور وہ تیار ہو کے آ کے کنٹرول کے تحت ایک اسمبلنگ ہو جاتی ہے. وہ جاپان سے چیز آ کے بکتی ہے. اس کے تحت ہم نے منصوبہ یہ بنایا ہے اسمال انڈسٹری کے لیے کہ ایک شخص کو 2 لاکھ روپے قرضہ دیا جائے گا, 5 افراد کا گروپ بنایا جائے گا, ٹوٹل قرض حسنہ 10 لاکھ کا بنے گا تاکہ 10 افراد کو روزگار ملے. اس طرح 5 افراد کے گروپ کو, یہ 5 افراد کیپٹل والے ہو جائیں گے جن کو قرضہ ملے گا, 10 لاکھ کا کیپٹل ہوگا. اس چھوٹی انڈسٹری پر 10 افراد جو ہیں وہ ان کو روزگار ملے گا. 5 یہ ہو گئے گھر, 2 لاکھ والے ملا کے 5 فیملیز جن کو ٹوٹل 10 لاکھ قرضہ ملا, اور 10 افراد ہوئے ان کے اوپر لیبرز,
ان کی فیملیز ملا لیں تو 20 گھرانوں کو روزگار پہنچا 10 لاکھ کے قرض حسنہ سے. اور میں نے اس کا بریک اپ ہم نے بنایا ہے کہ 10 لاکھ کے ایک سرمایے سے ایک یونٹ کھلے گا اسمال انڈسٹری کا, اور وہ 10 افراد پلس 10 لیبر 20 افراد جہاں کے 10 وہ روزگار ہوں گے. 1 ارب سرمایہ 1 ارب صرف وہ دینے سے 1000 یونٹ کھلے. 20 ارب کر دیں تو آپ اندازہ کر لیں 20,000 گھروں کے اندر انڈسٹریل یونٹ, اور 20 کو جب آپ 2 سے 40 لاکھ افراد کو 8 لاکھ افراد کو روزگار ملا. اس قسم کی تمام چیزوں کے لیے ہم نے شہری علاقے میں اسمال ہوم انڈسٹریز کو الگ اور دیہی آبادی میں ایگریکلچرل انڈسٹری اسکیم کو الگ ایک پورے نظام کے تحت وضع کیا ہے, اور ایگریکلچرل سائٹ پہ بھی اسمال انڈسٹری پروموٹ کی ہے, اور اس میں ملک پیک انڈسٹری, بٹر انڈسٹری, پولٹری انڈسٹری, فش فارمنگ انڈسٹری, ٹماٹو کیچپ انڈسٹری, پکلز انڈسٹری, کارن فلیکس انڈسٹری, فروٹ جوسز انڈسٹری, پلسز اینڈ اسپائسز انڈسٹری, فرنیچر انڈسٹری, کولڈ سٹوریج انڈسٹری, ویجیٹیبل آئلز انڈسٹری, ہنی انڈسٹری, ٹوبیکو انڈسٹری, پروسیسنگ انڈسٹری, حتیٰ کہ چھوٹے زرعی آلات درانتی, کسی, کھرپا, ہل, ترنگل, بیلچا, نلکے اور ٹیوب ویل لگانے کے سامان کے جو انسٹرومنٹ کی انڈسٹری, گھریلو فرنیچر اور آرے کی انڈسٹری, دلیا, آٹا, مرچیں, نمک اور مسالہ جات کی فلاور انڈسٹری, ٹرالی اور تھریشر انڈسٹری, گڑ, شکر, ٹانگری, ٹافیوں, پاپ کارن وغیرہ بنانے کی انڈسٹری, کنفیکشنریز کی, چنگیریں, نالے, ٹوپیاں, دریاں, کھدر, چارپائی اور بان کھڈی کی انڈسٹری, اور دیہاتی علاقے کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری. جو سوال آپ نے کیا ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے پرائم امپورٹنس رکھ کے کام دیتے ہیں. شکریہ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.